زبیر کندی صاحب میری طرف دیکھیں، یہ اشارہ اور بعض اوقات مکے کی مدد سے اور اپنی بازو کی مدد سے لوگ بڑے بیہودہ اشارے کرتے ہیں. سنا ہے قانون اس پر بھی بڑا سخت قسم کی سزا تجویز کرتا ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے؟ بالکل جی. اس میں لیکن یہ تو وتیرہ ہے، کھیل کے میدان میں ہو یا باہر کہیں لڑائی ہو جائے یا اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر بھی شوخی میں آ کر بھی لوگ اس طرح کے بیہودہ ترین اشارے کرتے ہیں. جی اس میں سینسٹیوٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہی اشارہ اگر کسی خاتون کو کوئی مرد کر دے اور اس طرح کی ایون کہ انگلی سے اشارہ کرنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا، بازو سے اشارہ کرنا، آنکھ کی ونکنگ کرنا یعنی کہ جس کو آنکھ مارنا کہتے ہیں، یا لپ سنک کرنا یا اس طرح کا کوئی اشارہ کرے گا تو اس کے لیے سزا ہے. پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 509 بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ موڈیسٹی آف وومن کے بارے میں اس میں بڑا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جی اگر کوئی اس طرح کی اشارہ کرتا ہے اور اس طرح کا جو بےہودگی کا جو باعث بنتا ہے تو اس کے اوپر اس کو 3 سال کی سزا ہے، وہ کرمنل کیس بنے گا، FIR ہوگی. اور یہی بات اگر کوئی ویمن ورک پلیس پہ ہے تو ورک پلیس کے اوپر اگر کوئی خاتون کو کوئی ساتھی جو امپلائی ہے یا کوئی اس کو آفیسر ہے اس کو اشارے کنائے کرتا ہے، جملے جو زو مانی گفتگو کرتا ہے، زو مانی الفاظ بولتا ہے، جملے بولتا ہے، یا اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کسی قسم کی حرکات، ثبوت کیا چاہیے؟ اس کے لیے ثبوت یہ ہے کہ سب سے پہلا ثبوت تو جو وکٹم ہوتی ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو وہاں پہ وٹنس موجود ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کچھ ایسی جو ہیراسمنٹ ہوتی ہیں، ہیراسمنٹ میں وہ بالکل تنہائی میں ہیراسمنٹ کی جاتی ہے، تو اس کے لیے جو عورت کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو سولیٹری سٹیٹمنٹ کو بڑی جو ویٹیج دیا جاتا ہے، چاہے جھوٹی ہو. نہیں جھوٹی کیسے ہو، وہ جو ثابت آپ دیکھیں بہت سارے کیسز صاحب جس میں کلندرا آپ نے سنا ہے نا، کلندرا اب تو بنتا ہے. جی جی. تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں دیکھیں جھوٹ بولا جاتا ہے. ریپ کیسز میں آپ مثال لے لیں، جو ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں بہت سارے اڑے ہیں کیسز ایسے. اس میں جو فیکٹس کی جو کنیکٹیوٹی ہے اور جو ایویڈنس ہے وہ تو جس کمپلیننٹ نے ذری بارہ جو ثبوت ہے وہ تو کمپلیننٹ کے اوپر ہوتا ہے، جو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جی وہ اپنی چیز کو ثابت کرے گا. اگر کوئی سپوز کسی نے پرائیویٹ کمپلینٹ کی ہے یا کوئی جیسے ہراسمنٹ وومن ہراسمنٹ کے تحت جو اچھا آپ مجھے بتائیں اگر خاتون ایسے اشارے کر دے، اب تو ہم ٹک ٹاک پر ایسی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھتے ہیں جس میں خواتین بھی ایسے اشارے کرتی ہیں بیہودہ. جی بالکل، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اگر کوئی خاتون اس طرح کے اس میں ڈیفیمیشن بھی، آپ ڈیفیمیشن کا بھی کیس کر سکتے ہیں. آپ اس کے اوپر ان کی جو ڈفرینٹ آپ کے پاس ریمیڈیز موجود ہیں، ایون کہ جو اگر آپ کے ڈگنیٹی آف مین کے اوپر بھی لا بڑا واضح طور پر موجود ہے. آپ کسی انسان کی انسلٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ آدمی ہے، چاہے وہ ایون کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک، جوان تک، اس کی جو ڈگنیٹی ہے وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن انشور کرتا ہے. ہر آدمی کی ڈگنیٹی. آپ نے ڈیفامیشن کیس کی بات کی، دیکھیں ثبوت اس میں ہونا چاہیے نا کہ کس طرح سے آپ کسی نے آپ کی حد کی عزت کی ہے. جی بالکل. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی جو وہاں پہ کیمرے وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں آفیسز میں موسٹلی کیمرہ، اگر وہ کیمرے کی کوئی وہاں پہ آپ سے کوئی وہ آ جاتی ہے، وہ فوٹیج آ جاتی ہے، یا آپ کے پاس کوئی تصویر ہے، یا ایون کہ آپ کو وہ جو دوسرا جو اکیوزڈ ہے اس نے آپ کو واٹس ایپ میسج کیے ہیں، یا کوئی جو میننگ فل یا اس ایسا مواد اس نے آپ کو سینڈ کی ہے، کوئی لیٹر جو کاغذ کے اوپر کوئی وہ تصویر بنا کے یا کوئی ایسا لفظ لکھ کے یا کسی قسم کی ایسی چیز کر کے جس میں کسی قسم کی ہیراسمنٹ شو ہو، سیکچول ہیراسمنٹ ہو، یا اس میں کسی طرح سے جو اوفینسو وے جس میں سیکچول اوفینسو ہو سکتا ہے، سیکچول اسالٹ کی وہ مد میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے. تو ان صورتوں میں آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہوتی ہے. اور خواتین کی پروٹیکشن کے لیے، کوئی خواتین ولنریبل کریچر اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جیسے پاکستان میں ہے، اس میں موسٹلی خواتین جو ہوتی ہیں، یہ ایک انتہائی ایکسیپشنل کیس ہوگا کہ خاتون جو مرد کو تنگ کرے.
ایکسیپشنل کیس ہوگا. لیکن معذرت کے ساتھ کندی صاحب عدالتوں کے اندر جائیں, بہت سارے ایسے جعلی کیسز بنے ہوتے ہیں. جی جی بالکل بنے ہوتے ہیں. جس میں لوگ جو قتل کے مقدمے کے اندر گھر کی عورتوں کو ملوث کر دیتے ہیں کہ ہمارے کیس کی شدت جو ہے نا وہ کمزور. جی دیکھیے میری بات سنیں, وہ کون ملوث کرتا ہے؟ نہیں, جو آپ بات کریں ملوث کون کرتا ہے؟ جواب میں بات کی, ہماری یہ تو بہت بڑی پریکٹس ہے ہمارے ہاں. تو وہ دیکھیں, ہم یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا. آپ نے ہیراسمنٹ کی بات کی ہے, آپ نے ایسی بات کی ہے کہ جی خواتین کسی ورک پلیس کے اوپر خاتون کوئی ہے کسی مرد کو ہراساں کرے, یہ میں تو آپ کی بات کے رد عمل میں ایک سوال پیدا کر رہا ہوں نا کہ آپ نے کہا کہ خواتین اکثر اس طرح کے, اگر وہ خاتون کرتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کے اگر وہ خاتون روزانہ عدالتوں کے اندر ایسی پریکٹس ہوتی ہے سر, اگر وہ خاتون گورنمنٹ آفیشل ہے, اگر وہ کسی آدمی کو اپنا اتھارٹی یا اپنا جو پاور ہے اس کا غلط ایکسرسائز کرے گی تو مس کنڈکٹ کی مرتکب ہوگی, اس کے خلاف انکوائری انیشیٹ ہو جائے گی. یہ بھی تو دیکھیں ڈیفامیشن کی ابھی جب آپ نے بات کی, یہ تو سال تک کیس چلتے رہتے ہیں. یہ علی ظفر اور میشا شفیع کا جو کیس ہے 8 سال یہ چلا ہے, اور اس کے بعد آ کے ابھی اس کا فیصلہ ہوا. جی بالکل, یہ اس میں یہ مدت بھی تو ہوتی ہے. اچھا, اس میں ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ میں قرار دیا ہے کہ جو ڈیفامیشن کے کیس ہیں ان کو اسٹرکٹو سینسو 6 منتھ میں ان کا اختتام ہونا چاہیے, وہ کنکلوڈ ہونے چاہیے, 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ کیس سٹارٹ ہوا ہے, پہلے دعویٰ دائر ہوتا ہے, پھر وہ جی جو ہے ڈیفینڈنٹ ہے وہ آ نہیں رہا, جب اخبار اشتہار ہوتا ہے پھر وہ تشریف لاتا ہے کہ اخبار اشتہار ہونے کو ہے, پھر وہ اپلیکیشن دے دیتا ہے کہ جی میں آ گیا ہوں, جی چلو جی آ گئے ویلکم, پھر اس کو 1 مہینہ اور مل جاتا ہے. اس طرح جو ابتدائی طور پر 2-3 مہینے جو کنزیوم ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. پہلے ہی ڈیٹ کے اوپر اخبار اشتہار ہو جانا چاہیے. اگر کوئی نہیں آتا تو ایکس پارٹی کر کے اس کے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ کر دینی چاہیے, اور انشور کرنا چاہیے کہ جی اس کو تمام جو موڈ آف جو کمیونیکیشن ہے سروس کے اس کو کرنے چاہیے, نوٹسز بھیجنے چاہیے. گریویس نوٹس نہیں, وہ تو گریویس نوٹس تو وہ صورت میں ہوتا ہے جب آپ ڈائریکٹ جا کے ڈیفامیشن کا نہیں ڈائریکٹ نہیں. اگر کوئی کسی کو خلاف کو ڈیفیمیشن کا کسی کو جو گریوینس ہے تو سب سے پہلے وہ اس بندے کو جس سے اس کو گریوینس ہے, کورٹ بھی تو پوچھتی ہے نا. ڈائریکٹ کیس جب کسی پہ دائر کر دیں کہ آپ نے اس کو گریوینس لیٹر یا گریوینس نوٹس بھیجا آپ نے. جی چو صاحب, یہ تو پروسیجر کیسا کہ سب سے پہلے آپ نوٹس بھیجتے ہیں, نوٹس میں آپ اگلے کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کے خلاف آپ نے میرے خلاف یہ کی ہے, ڈیفیمیشن کی ہے, آپ نے یہ پبلیکیشنز کی ہیں, آپ نے یہ میرے خلاف یہ مجھے میرے ریپیوٹ کو نقصان پہنچایا ہے, میری ڈگنیٹی کو نقصان پہنچایا ہے, میری موڈسٹی کو نقصان پہنچایا ہے. تو اس صورت میں آپ مجھے اتنا ہرجانہ ادا کریں, یا آپ کنڈیشنل جو ہے نا, یا وہ کنڈیشنل یا انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کریں. ٹھیک ہے, تو وہ اگر وہ کوئی اس طرح کی اگر آؤٹ آف دا کورٹ آپ کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں وہ مانتا دوسرا فریق اور آپ سے اپالوجی بھی ٹینڈر نہیں کرتا اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے, تو پھر آپ کے پاس سیکشن 500 کے آپ آ سکتے ہیں جو کورٹ میں. آپ یاد رکھیے کہ موسٹلی یہ ہے کہ یہ کیسز جو ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ میں ہوتے ہیں. اچھا, اس میں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یہ ٹرائل ایز اے ٹرائل کورٹ ہوتی ہے, اور اس کے لیے 6 منتھ جو ہے 6 منتھ کے اندر کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. اور ڈیفیمیشن میں 2 طرح کے جو آپ کر سکتے ہیں, ایک میں اسپیشل ڈیمیجز ہوتے ہیں اور ایک جنرل ڈیمیجز ہوتے ہیں. آپ کو سپوز کوئی ایسا کام جس نے کسی شخص نے آپ کو ذہنی تکلیف دی ہے, جسمانی طور پر آپ کے اوپر اثرات آئے ہیں, اکنامیکل آپ کو لاس ہوا ہے, آپ کی ریپیوٹ کا ہوا ہے, یا آپ کے بزنس لاس ہوا ہے, تو جو بزنس لاس ہے وہ آپ نے ثابت کرنا ہے. اب علی ظفر کیس میں بھی اس طرح ہوا. علی ظفر کیس میں جنرل ڈیمیجز اس کو مل گئے. اب اس نے کیا, علی ظفر 1 ارب روپے کا کیا ہوا تھا ہر جانا اس میں میرا خیال جی اس میں 5 بلین کا تھا اس کا, 5 بلین کا تھا اس کا کیس, اور اس میں اس کو 5 ملین جو ہے نا اس کا جو ڈکری ہوا ہے کیس ڈیفیمیشن کا. اب علی ظفر نے پروف کیا ہے کہ اس کو مینٹل ٹارچر ہوا اور اس کی ریپیوٹ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوئی, لیکن وہ اسپیشل ڈیمیجز ثابت نہ کر سکا, اسپیشل ڈیمیج کی ایویڈنس نہیں لا سکا. اسپیشل ڈیمیجز کیا ہے؟ جیسے کہ علی ظفر کا کوئی کانٹریکٹ اسی بات پہ کینسل ہو گیا ہوتا, یا وہ اس کے کوئی بزنس لاس ہوا ہوتا کہ جی آپ نے میشا شفیع کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہوا تو ہم اس وجہ سے ہم بیک آؤٹ کر رہے ہیں اور آپ کو نکال رہے ہیں, تو ایسا وہ کوئی ثابت نہیں کر سکا. لیکن جرنل ڈیمیجز کی صورت میں اس نے وہ کر دیا. کیونکہ آج کل یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈیفامیشن کا کیس کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے,
جی اس میں بتانا ہوتا ہے جی کہ میں اتنے ارب کا کروں گا، اتنے کروڑ کا کروں گا، یا پھر اتنے لاکھ کا کر سکتا ہوں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، یا کیس تو کر سکتا ہے، اس کے لیکن نہیں، اس کی حیثیت کے مطابق آپ نے پھر اس کی کورٹ فیس بھی دینی ہوتی ہے نا۔ دیکھیے میری بات سنیں، اگر کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی سٹار ہے، تو اس کی حیثیت آٹومیٹکلی اس کو ثابت کرنی پڑے گی، اپنی مالی جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق کرنی پڑے گی۔ جی اس کی سپوز کوئی بندہ ایک سوشل میڈیا سٹار ہے، سوشل میڈیا سٹار ہے، اس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، ملینز میں ہے، لیکن اس واقعے کے بعد اس کی فین فالوئنگ گر جاتی ہے، اس کا بزنس جو انکم ہے وہ اس کی بالکل ڈیکریز کر جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا لاس میجر ہوگا۔ کورٹ فیس کے ساتھ بھی تو اس کا تعین، کورٹ فیس تو 15,000 ہوتی ہے، اگر آپ اس پر کتنی جا کے آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ کر سکتے جتنا بھی ہو، کورٹ فیس فکس ہے، آپ وہ اس کی 15,000 آپ کی کورٹ فیس ہے، آپ اس کے اوپر جو ارب کا کریں، 2 کروڑ کا کریں، 50 لاکھ کا کریں، لیکن ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دو جو دکاندار ہیں، کریانے کے دکاندار ہیں، ان کا آپس میں جو کوئی اس طرح کا ڈیفیمیشن کا ایشو ہے تو وہ دوسرے اس کی ارب کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہی تو میں سوال کر رہا ہوں کہ اپنی حیثیت کے مطابق حیثیت وہ اتنا پے بیک ہی نہیں کر سکتا، یا اس کا لاس اتنا نہیں ہوا، اس کا بندے کو ویلیو اس کی لگاتے ہیں، جی اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ اتنا بڑا کیس کر سکے۔ آف کورس اسی طریقے سے جو رائٹ تو ہے اس کا کیس کرنے کا ہے۔ جی بالکل جی، اس طرح دیکھیں جیسے ہے کنزیومر کورٹ ہے، کنزیومر کورٹ میں بھی لوگ جاتے ہیں تو اس میں بھی ان کو وہاں پہ اپنے ڈیمیجز جو ہے نا ثابت کرنے پڑتے ہیں، ان کو بھی اپنی جیسے میں ایک چھوٹا سا واقعہ کنزیومر کورٹ کے حوالے سے ایک ایڈ اپ کرتا جاؤں گا کہ ایک فیملی بس میں سفر کر رہی تھی، اور اس فیملی وہ بس جو ایئر کنڈیشن بس تھی، کمپنی کی بس تھی، ایئر کنڈیشن تھی، اور کسی وجہ سے اس کا جو نا ایئر کنڈیشن ڈرائیور نے بند کر دیا، تو اس جو وہاں پہ پیسنجر تھا اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور بری طرح بیمار ہو گئی، وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئی، اور اسی وجہ سے کہ اے سی بند ہو گیا، تو اس نے وہاں اپنا ٹکٹ لگا کر اپنے تمام وہ میڈیکل کے ثبوت ساری چیز پرووائڈ کر کے کنزیومر کورٹ میں کیس کر دیا، تو عدالت نے ان کے تمام میڈیکل اخراجات بھی دلوائے، وہ ٹکٹ کے پیسے بھی واپس دلوائے، اور ان کو اس کے علاوہ کمپنسیشن بھی دلوائی۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیفامیشن کے علاوہ ایک جو کنزیومر کورٹ کا ہے کہ اگر آپ بھی کنزیومر آپ کا کوئی لاس کرتا ہے یا آپ کو اس طرح سے میٹر ہوتا ہے تو آپ ان کے خلاف بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیفامیشن تو یہ ہے کہ جنرلی آپ کے خلاف کوئی ڈیفامیشن تب ہوتی ہے، دیکھیے میری بات سنیں، کوئی آپ کی عزت کو اچھالے، آپ کوئی آئیکونک پرسنالٹی، کوئی ایون کہ گھریلو عورت ہے، اور اس کی تصویر آپ لگا کر یا اس میں ایڈیٹنگ کر کے یا اس کے نام سے کوئی تصویر بنا کر آپ وہ لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو 2 طرح کے قوانین اس کے پیچھے آئیں گے ایکیوزڈ کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سائبر قوانین ہے، پیکا، وہ اس کے اوپر اطلاق ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیفیمیشن میں بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈیمیجز اس کے اوپر کلیم کیے جا سکتے ہیں، کمپنسیشن آپ کو ملے گی اس کے حوالے سے۔ یہ سول، یاد رکھیے کہ یہ سول ریمیڈی ہے، ڈیفیمیشن کا قانون یہ سول ہے، یہ دیوانی ہے، جبکہ جو دیوانی اور فوجداری الگ الگ ہیں۔ اب یہ لیکن دونوں پیرالل چل سکتے ہیں، آپ دیوانی بھی کر سکتے ہیں، آپ فوجداری بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف جو سول میں ایک ڈاکٹرائن آف الیکشن کہ آپ نے صرف ایک چننا ہے فورم، لیکن اس صورت میں جہاں پہ کریمنل اوفینس ہوگا تو اس کے ساتھ سول ریمیڈی ہے، تو سول بھی اپلائی کریں گے اور ساتھ ساتھ کریمنل بھی کریں گے۔ جیسے 489F کے کیسز ہیں، 489F کے کیسز میں ایک جو کریمنل پروسیڈنگ ہے اس میں ملزم کو سزا ہوتی ہے، وہ جیل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیسوں کی ریکوری کے لیے آپ کو سول سوٹ کرنا پڑتا ہے، آرڈر 37 کا دعویٰ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے آرڈر 37 کا دعویٰ نہیں کیا تو سزا تو اس کو مل جائے گی، لیکن پیسے آپ کو نہیں ملیں گے، پیسوں کی ریکوری کا سوٹ الگ سے کرنا پڑے گا، یعنی کہ دونوں فورم آپ کو ایکسرسائز کرنا ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔